السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ نانا کرتے کرتے اقرار کر لیا ہے، اقرار کیا ہے حکومت نے۔ معاملہ ہے آڈیو کا، آڈیو ہے جسٹس ثاقب نثار صاحب کی، ریٹائرڈ چیف جسٹس آف پاکستان۔ پہلے حکومت تو انکاری تھی کہ آڈیو جعلی ہے، اب اگر مگر چونکہ چنانچہ سے تسلیم کرنا شروع ہو گئی ہے کہ ہاں یہ آڈیو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ٹھیک ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کون سے وہ اکیلے جج تھے؟ اور 16 جج صاحبان بھی تھے، 3 چیف جسٹس تھے جنہوں نے مدعا سنا تھا۔ اور ایک اور معاملہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے انصاف کے متعلق۔ عمران خان صاحب انصاف ایسا کرتے ہیں کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے، یعنی جو فریادی ہوتا ہے، مدعی ہوتا ہے، وہی سزا پاتا ہے عمران خان صاحب کی، یا پھر جو جج ہوتا ہے یا جس کو تحقیقات کے لیے لگایا جاتا ہے وہی ہٹا دیا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا خیبر پختونخوا میں نیب ہی غائب ہو گیا تھا، وہ پی ٹی آئی کا جو ٹریبیونل تھا، الیکشن ٹریبیونل، جسٹس وجی الدین، انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کا ایشو اٹھایا تھا کہ جی ہاں دھاندلی ہوئی ہے۔ خود ہی بنایا تھا عمران خان صاحب نے ٹریبیونل کہ جی ہاں انٹرا پارٹی انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، تو ان کو ہی اڑا دیا تھا۔ بالکل اسی طرح کا انصاف عمران خان صاحب کا، نام ہے تحریک انصاف۔ انصاف ایک فرد جو ہے وہ شکایت لے کر پہنچے یا انہوں نے خبر دی کہ جی وہ اپنا حکومتی وفد جو فلاں کانفرنس میں گیا تھا اس میں 2 وزیر آپس میں لڑ پڑے تھے اور ایک وہاں سے نکل کر چلی گئی تھی گلاسکو، زرتاج گل والا معاملہ۔ کیونکہ معاملہ زرتاج گل صاحب کا تھا، معاملہ امین اسلم صاحب کا تھا، لہٰذا جنہوں نے یہ خبر بریک کی تھی یا جنہوں نے یہ خبر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بتائی تھی ان کو نوٹس آ گئے ہیں عمران خان صاحب کا انصاف۔ لیکن سب کچھ سے ہٹ کے جو ایک اور دلچسپ خبر ہے وہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں گو عمران گو کے نعرے لگنا شروع ہو گئے۔ گو عمران گو کا نعرہ، استعفیٰ دو، استعفیٰ دو کا مطلب یہ ہے کہ گو، چلے جاؤ۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جی مسلم لیگ نون کے دور میں اسٹیڈیمز میں جلسے نعرے لگتے تھے، جہاں میاں نواز شریف صاحب جاتے تھے وہاں نعرے لگتے تھے، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ شریف میں بھی نعرے لگے اور وہاں پر بھی نواز شریف صاحب کا پیچھا کیا پی ٹی آئی نے۔ اب وہ نعرے تعاقب کرتے کرتے عمران خان صاحب تک پہنچ گئے ہیں۔ پہلے میرا خیال ہے وہ نعرے اور اس کے بعد پھر وہ معاملہ کی حکومت کس طرح تسلیم کر رہی ہے، کرنا شروع ہو گئی ہے جسٹس ثاقب نثار، کیونکہ یہ چھپائے نہیں، اب چھپایا جا سکتا ہے نا۔ اب یہ دور نہیں رہا کہ لوگوں سے چیزیں، حقائق چھپائے جا سکے زیادہ دیر، تو پھر اقرار کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد حکمت عملی بنانی پڑتی ہے کہ اب اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے، اس معاملے کو آگے لے کر چلنا کیسے ہے۔ تو پہلے وہ جو میرا خیال ہے جلسے والا معاملہ، جلسہ بعد میں، پہلے گلاسکو میں آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ریاض فتیانہ صاحب نے ایک اپنا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بتایا تھا۔ ریاض فتیانہ تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں اور انہوں نے وہ گئے تھے گلاسکو میں، ایک ماحولیات پر کانفرنس تھی، اس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے مشیر جو وزیر کا درجہ رکھتے ہیں اپنا ماحولیات پہ، اور عمران خان صاحب نے ماحولیات ان کا پرائیڈ ہے۔ عمران خان صاحب نے دنیا جہان میں اگر کہیں عمران خان صاحب کو تھوڑی بہت دنیا کہیں انوائٹ کرتی ہے بطور پرائم منسٹر آف پاکستان یا ان سے کوئی ہیلو ہائی ہو جاتی ہے، تو وہ ماحولیات کی وجہ سے ان کی جو تقریریں ہیں یا ان کے انیشیٹوز ہیں، تھوڑے بہت انیشیٹو ہیں، زیادہ تقریریں ہیں، 10 ارب درخت لگانا، 1 ارب درخت لگانا، وہ قصے کہانی ہے اپنی جگہ، لیکن یہ ہے کہ کچھ درخت لگے ہیں۔ اور جب وزیر اعظم صاحب کوئی بات کرتے ہیں تو اس بات کا نیچے تک اثر بھی ہوتا ہے۔ ملک کے وزیر اعظم ہیں، ان کے فالوور ہیں، تو بہرحال انہوں نے یہ جو ماحولیات کے حوالے سے تھوڑا بہت کام کیا تو وہ عمران خان صاحب کا پرائیڈ ہے، تو اس پر انہوں نے ایک وزیر مملکت رکھی اپنا ہیں جو زرتاج گل صاحبہ، جنہوں نے کہا تھا کہ جی جو بارشیں ہوئی تھیں ہمارے 2018-19 میں، تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب کی شخصیت کا اثر ہے، یہ ان کا کمال ہے، ان کی وجہ سے سارا کچھ۔ میں کریڈٹ وزیر اعظم صاحب کو دوں گی کہ ان کو وہ ہینڈسم ہے اتنے کہ اس وجہ سے جو ہے وہ بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ پھر جب سیلاب آنا شروع ہو گئے تو پھر پچھلی حکومتوں میں ڈال دیا تھا، تو وہ کمال ہوتا ہے۔ تو وہ زرتاج گل صاحبہ اور امین اسلم صاحب جو مشیر ہیں ان کے ماحولیات کے متعلق، تو وہ گئے تھے گلاسکو میں کانفرنس میں، اور ریاض فتیانہ صاحب نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بتایا تھا کہ جی وہ آپس میں لڑ پڑے تھے اور پھر وہاں سے زرتاج گل صاحبہ چلی گئی تھی، اور یہ بھی ہوا کہ وہاں پاکستان کا جو اسٹالز تھے یا پاکستان کا انکلیو جو تھا وہاں پر کوئی بھی مہمانوں کو ریسیو کرنے کے لیے نہیں تھا۔ تو انہوں نے اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بتایا کہ جی یہ ہمارا چل رہا ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس ایشو پر حکومت نوٹس لیتی اپنے مشیر اور وزیر کے خلاف۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بات کرنے والے جو ان کے ایم این اے ہیں ان کو ہی رگڑا لگا دی ہے، اور خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ڈسپلنری کمیٹی ہے انہوں نے نوٹس کر دیا ہے، 4 دسمبر تک کے لیے وضاحت مانگ لی ہے ان کو ریاض فتیانہ صاحب سے،
الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، وہ ہوتا ہے نا۔ اب ان سے پوچھا گیا ہے کہ جی آپ وہاں گئے تھے تو آپ نے وہاں گاڑی مانگی تھی، آپ نے وہاں موبائل سم مانگی تھی، اور اس طرح کی چیزیں ان کے اوپر کہ جی آپ نے وہاں پر جب گئے تھے تو آپ نے یہ کیوں کیا تھا، اور پھر آپ نے آ کر یہ بات کیوں کی، تحریری طور پر جواب دیں اور ثبوت فراہم کریں کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اب ریاض فتح نے، ظاہر ہے ریاض فتح ایک سنجیدہ قسم کے آدمی ہیں، عام پولیٹیکل جو ایم این ایز ایم پی ایز ان میں سے نہیں ہیں، میں ان کو جانتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزریں، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں نا ہوتا ہے، مطلب آج کے فواد چودھری میں اور کل کے فواد چودھری میں جو پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے ان میں بہت فرق ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ کرنا ہے، بلکہ اب تو انہوں نے خود ہی اعتراف کر لیا نا فواد بھائی نے، انہوں نے کہا الیکشن کمیشن میں جا کر کہ جی میں نے جو کچھ کہا وہ میری کابینہ کا فیصلہ تھا، میرے الفاظ نہیں تھے، ہمیں مجبور کیا جاتا ہے، ہم مجبور ہوتے ہیں بات کرنے میں۔ تو ریاض فتح صاحب اس طرح مجبور ہونے والے نہیں، ورنہ منسٹر وغیرہ ہوتے تو بہرحال ان کے پاس ثبوت ہوں گے تو انہوں نے بات کی ہے، اب وہ ثبوت دیں گے۔ لیکن کہانی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے انصاف پر، مطلب ایک بجائے اس کے کہ پوچھ لیتے وزیروں سے، مشیروں سے کہ جی آپ نے، وزیر اور مشیر سے کہ آپ نے کیوں کیا، ادھر نوٹسز آ گئے۔ آپ پیچھے آپ کو یاد ہوگا اس حکومت میں آنے کے بعد وہ جو اعظم سواتی صاحب کا مسئلہ تھا، جھگیوں والا، گائے والا، اعظم سواتی صاحب کے فارم ہاؤس میں 7 جھگیوں والوں کی گائے جو ہے وہ آ گئی تھی، اور پھر انہوں نے پولیس کو کہا تھا کہ جی پورا کا پورا ٹبر اٹھا لیں، اور پھر آئی جی کا تبادلہ اور یہ وہ، اور عدالت میں پروو ہوا کہ اعظم سواتی صاحب گلٹی تھے، انہوں نے غلط کیا تھا، ان کو اس وقت وزارت سے ہٹا دیا تھا، اس کے بعد وزارت دے دی تھی، نواز دیا تھا مزید تگڑی وزارت دے کے۔ تو عمران خان صاحب کا انصاف ہے، اور یہ تو چلیں کسی اور کے متعلق تھا نا کہ جھگیوں والوں کا کیا ہے عمران خان صاحب کے، ظاہر ہے اعظم سواتی سینیٹر ہیں، اعظم سواتی مالدار پارٹی ہیں، اعظم سواتی کے بغیر سیاست عمران خان صاحب کی نہیں چل سکتی، تو یہ سمجھ آ رہا تھا کہ یار جھگی والوں کا کیا ہے، 2 ووٹ ہی ہوں گے نا، پتہ نہیں وہ ووٹ وہاں پر بھی تھے بھی یا قبائلی علاقوں سے جہاں سے آئے تھے ان کے ووٹ وہاں کے ہو گیا جس علاقے سے بھی تھے، تو ان کا کوئی اتنا عمران خان صاحب کو پرواہ نہیں تھی۔ لیکن تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے تھے، عمران خان صاحب نے کروائے تھے پہلے، اور عمران خان صاحب نے اس کا فخریہ پیشکش تھی ان کی کہ جی میں واحد پولیٹیکل پارٹی ہوں جو گراس روٹ لیول تک انتخابات کروا رہی ہے۔ عموماً ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز میں انتخابات نہیں ہوتے، جماعت اسلامی میں ہوتے ہیں، لیکن ان کا بھی کچھ ڈفرینٹ ہے، وہ بندہ خود کینڈیڈیٹ نہیں بن سکتا، امیر جماعت اسلامی کے لیے پھر ان کی شورا یا ان کا جو فورم ہے وہ کچھ نام تجویز کرتا ہے، پھر ان ناموں میں سے کچھ ووٹ ان کو ووٹ دے کر ایک کو منتخب کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو طریقہ تھا عمران خان صاحب کا کہ جی وہ ہر بندہ ہر عہدے پہ لڑ سکتا ہے الیکشن، سوائے چیئرمین کا عہدہ ظاہر ہے ان کے پاس تھا، تو وہ بہرحال وہ اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو انتخابات ہوئے تھے ان انتخابات میں شکایات ہوئی تھی کہ جی اس پر دھاندلی ہوئی ہے، پیسہ لگا ہے، علیم خان پر الزام لگا تھا، دیگر پر الزام لگا تھا کہ جی انہوں نے پیسہ خرچ کیا ہے۔ تو اس پر پھر عمران خان صاحب نے الیکشن ٹریبیونل بنایا تھا، بانی ان کے رہنما تھے اپنا جسٹس وجی الدین، بانی تو نہیں لیکن پی ٹی آئی کے اہم رہنماؤں میں تھے، جسٹس وجی الدین احمد صاحب، بڑے اپرائٹ قسم کے آدمی ہیں۔ انہوں نے جی الیکشن ٹریبیونل نے تحقیقات کی، انہوں نے کہا کہ جی رپورٹ دی کہ ہاں جی انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے، اتنے لوگ، انہوں نے نام لیے تھے، وہ نام میں بھول رہا ہوں کچھ لوگوں کے کہ یہ لوگ اس میں ملوث ہیں، دھاندلی میں بھی، پیسہ خرچ کرنے میں بھی، لہٰذا ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب ان کے خلاف تو عمران خان صاحب کارروائی کر نہیں سکتے تھے، تو خان صاحب نے یہ کیا تھا کہ جی خان صاحب نے ٹریبیونل ہی ختم کر دیا اور وجی الدین احمد صاحب کا ٹریبیونل اڑا دیا، تو اس پر وجی الدین احمد صاحب ظاہر بعد میں الگ ہو گئے۔ نیب اپنا احتساب کا ادارہ بنایا تھا خیبر پختونخوا میں، وہ ادارہ پچھلی حکومت میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جی دیکھیں صوبائی سطح پر میں نے سب سے پہلے ادارہ بنایا احتساب کا جو ہماری اپنی حکومت کا احتساب کرے گا۔ جب احتساب کا ٹائم آیا تو خان صاحب نے اس کو بھی اڑا دیا تھا، وہ ادارہ ہی بند کر دیا تھا احتساب کا۔ تو بالکل اسی طرح اب ریاض فتح صاحب جو ہیں وہ مصیبت میں آ گئے ہیں، ان کو کہا گیا کہ جناب آؤ نا، پہلے آپ بتاؤ نا، آپ بڑے الزام لگاتے ہو۔ تو یہ تو ایک یہ معاملہ ہے، ظاہر انہی سارے معاملات میں سے جو حقیقت نکل کر آتی ہے، جو نتیجہ، حقیقت نہیں نتیجہ جو نکل کر آتا ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب کے خلاف پارٹی کے اندر یا وہ لوگ جو عمران خان صاحب کو فالو کر رہے تھے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار بات کچھ کرتے تھے، کال کچھ تھا، فیل کچھ ہے، عمل اور اس میں فرق ہے، الفاظ میں، ڈائلاگز میں۔ تو خان صاحب کا اب پھر اس کے بعد خان صاحب کی مقبولیت لوگوں میں کم ہوتی اب اپنوں میں کم ہونی شروع ہو گئی ہے۔ وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے جلسوں میں جا کر نعرے لگایا کرتے تھے، گو نواز گو کے جب آئے گا عمران بنے گا نیا پاکستان کی بات کرتے تھے، وہ لوگ جو کہتے تھے کون بچائے گا پاکستان، عمران خان، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب آپ کے استعفے کے بغیر کوئی چارہ نہیں، آپ کو استعفیٰ دینا ہوگا تبھی جا کر معاملات ٹھیک ہوں گے۔ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اسلام آباد کا جلسہ ہے،
اور عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ جی وہ جلسے کریں گے اور پورے خود ملک بھر میں جلسے کریں گے. اس سے پہلے انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو کہا تھا کہ جی آپ جائیں جلسے کریں. تو اس میں خیبر پختونخوا میں بھی جلسے ہوئے, بڑے چھوٹے چھوٹے جلسے. یعنی پشاور میں وزیر اعلیٰ جلسہ کر رہا ہے, 4-5 کرسیوں کا جلسہ گلی میں, تنگ گلی میں. اور وہ اس کے بعد یہ جو پشاور والا جلسہ, اسلام آباد والا جلسہ تھا, اس جلسے سے ویڈیو ایک اسد عمر کا اور دوسرا خرم شہزاد اور وہ علی ایوان صاحب کا, علی نواز ایوان کا وہاں پر جلسہ تھا. تو اس میں ایک نوجوان اسٹیج پر آتا ہے اور اسٹیج پر آ کر کہتا ہے جی میرے پاکستانیوں رکو جانا نہیں ہے, اہم بات کرنے لگا ہوں. عمران خان کو اپنا نو عمران خان اونلی عوام, اور عمران خان استعفیٰ دیں گے تو ہی کام بنے گا, تو معاملہ آگے جائے گا. اب یہ اور میں حیران ہوتا ہے, ایسے لوگ آ جاتے ہیں, باہر سے ہوتے ہیں, اندر سے ہوتے ہیں, آ جاتے ہیں, ایسے نعرے بھی لگ جاتے ہیں. لیکن جب وہ اسٹیج پر تھے تو ان کو روک کوئی نہیں رہا تھا. صرف ایک بندے نے کوشش کی کہ جی مائک ہٹانے کی کوشش کی, بس وہ بندہ بات کر رہا ہے, اپنی پوری بات کر لی انہوں نے, اور اس کے بعد جا کر جو ہے ان کا مائک ہٹایا گیا. تو یہ ایک بغاوت پنپ رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر. اتحادیوں نے کہہ دیا تھا, ایم این ایز جو ہیں وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے. اب وہ جو کارکن جو سڑکوں پر گلی محلے میں عمران خان کے نعرے لگاتا تھا, وہ گو عمران گو کے نعرے لگا رہا ہے. میں نے پہلے گزارش کر دی نا, عمران خان صاحب نے تو نعرے لگوائے تھے یا پی ٹی آئی نے نعرے لگائے تھے, عمران خان نے لگوایا نہیں لگوائے, ظاہر عمران خان لیڈ کر رہے تھے, عمران خان نہیں لگوایا نا. گو نواز گو کے کابتولہ شریف تک جا کر نواز شریف صاحب جا رہے ہیں طواف کرنے اور وہاں پر پیچھے نعرے لگ رہے ہیں. تو یہ اب ظاہر لوگ اب کارکردگی دیکھ رہے ہیں. تو ایک تو چیز یہ آ رہی ہے. اب دوسرا جو معاملہ ہے وہ ہے, گزارش کرنی تھی وہ اعتراف اقرار کی. اب حکومت اقرار کرنا شروع ہو گئی ہے, ماننا شروع ہو گئی ہے کہ وہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے جسٹس ثاقب نثار صاحب کی, چیف جسٹس تھے, جب انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف اداروں نے فیصلہ کر لیا ہے, یہاں تو فیصلے اداروں نے کرنے ہوتے ہیں, اداروں نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کو جگہ بنانے کے لیے, عمران خان کی جگہ بنانے کے لیے نواز شریف کو سزا دینا ضروری ہے, اور بیٹی کو بھی سزا دینی پڑے گی, بنتی ہے نہیں بنتی تو بھی دینی پڑے گی. اور میں نے دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے لیکن وہ اتفاق نہیں کرتے میرے ساتھ. تو چلیں کا مطلب کیا تھا جی, تو چلے مطلب کہ جی سزا دے دیں. وہ والی اس پر آپ نے آڈیو پر آپ نے دیکھا ہوگا, حکومت کا ریئیکشن, فوری ریئیکشن آیا تھا. حالانکہ حکومت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. عمران خان کا, پی ٹی آئی کا بینیفیشری ضرور عمران خان صاحب ہوں گے, لیکن وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, کسی نے کوئی فیصلہ کیا ہوگا. ہماری 22 سال کی جدوجہد ہے, 22 سال کی جدوجہد کے بعد ہم نے حکومت لی ہے, ہم نے کوئی شارٹ کٹ نہیں مارا. یہ جا کر اس کو ہم بالکل تحقیقات کروائیں گے جی. یہ ثاقب نثار صاحب کا, انہوں نے یہ کرنے کے بجائے شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کہ وہ اپنا انہوں نے گواہیاں دینی شروع کر دی. نہیں یہ جعلی ہے, یہ اپنا مسلم لیگ نون نے بنوائی ہے, احمد نورانی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. حالانکہ وہ فرانزک ہوئی ہے وہاں سے, ایک اعلیٰ ادارے سے, اور وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ اپنا میں نے فرانزک کروانے کے بعد یہ پبلک کی ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی آ کر میرے اوپر مقدمہ کر لیں. تو بہرحال اس وقت حکومت جو ہے نہیں مان رہی تھی. اب فواد چودھری صاحب جو ہیں, جو قانون دان بھی ہیں, اچھے وکیل بھی ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ٹھیک ہے آڈیو ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, اس سے کوئی نواز شریف کے مقدمے سے کوئی اس کی ریلیونس نہیں بنتی, کوئی اس کا تعلق نہیں ہے نواز شریف کے مقدمے کا. اور اگر یہ بات کر بھی لی ہے تو وہ اکیلے جج تو نہیں تھے نا, 16 ججوں نے یہ معاملہ سنا تھا, 3 جس میں چیف جسٹس صاحبان تھے. تو ایک کی آڈیو آئی تو کوئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ اتنا تعلق نہیں ہے. یعنی پہلے تو مان نہیں رہے تھے, اب یہ اقرار کرنا شروع ہو گئی ہے حکومت. جب یہ اقرار کرنا شروع ہو گئی ہے تو اس سے آپ سمجھ لیں کہ معاملہ کہاں جائے گا. کیونکہ نواز شریف صاحب نے یا مسلم لیگ نون, مریم نواز, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو فل وہ کیا ہوتا ہے سینما اسکوپ ویڈیوز ہیں اور آڈیوز پڑی ہوئی ہیں, اور روزانہ کی بنیاد پہ وہ ڈرا رہے ہیں کہ اس پہ کام چلا لو ورنہ کچھ اور آئے گا تو بڑے بڑے منہ چھپانے کے قابل نہیں رہیں گے, تو اسی سے کام چلا لو. تو میرا خیال ہے اب یہ بات ہضم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو مان لو کہ آڈیو ٹھیک ہے. اب آہستہ آہستہ یہ ہوگا کہ جی ثاقب نثار صاحب نے کیا, ان کو جا کر پکڑے, حکومت ڈسٹنس کر لے گی ثاقب نثار سے. جس طرح ثاقب نثار صاحب سے وہ جو جن کے متعلق کہہ رہے تھے نا کہ وہ میرے دوستوں نے جس طرح ان سے فاصلہ کر لیا ہے, اسی طرح اب وہ لوگ بھی فاصلہ کریں گے جن کے لیے ثاقب نثار صاحب نے سارے پاپڑ بیلے تھے. ہاں, ڈے اور لام میں فرق پھنس جاتے ہیں, تو وہ پاپڑ بیلے تھے, تو وہ بھی اب ڈسٹنس کرنا شروع ہو گئے. عمران خان صاحب کی حکومت نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں, جی اگر ہم ویڈیو اصلی ہے, اپنا آڈیو اصلی ہے, تو ہم کیا کر سکتے ہیں, عدالت میں جائیں, عدالت میں لے کر جائیں. اب ظاہر معاملہ عدالت میں تو چلا گیا ہوا ہے, جب عدالت میں چلا گیا ہوا ہے تو بہت کچھ بڑے ایکسپوز ہو جائیں گے. اگر یہ معاملہ جس طرح دعویٰ کیا جا رہا ہے
کہ ثاقب نثار صاحب کسی کے کہنے پہ سارا کچھ کرتے رہے. اور مریم نواز نے تو یہ مطالبہ کیا ہے کہ جی وہ جنہوں نے ثاقب نثار صاحب کو کہا تھا، ثاقب نثار صاحب ان کا نام لیں اور یعنی وعدہ معاف گواہ بن جائیں. ثاقب نثار صاحب بنیں گے وعدہ معاف گواہ. ان کو پتہ ہے وعدہ معاف گواہ بننے سے کیا فرق پڑے گا. بہت بڑے قانون دان ہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے ہوئے ہیں. تو بہرحال ان پر ہے. اب گیم تو ثاقب نثار صاحب کی کورٹ میں ہے یا پھر عدالت میں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.